अच्छा सर मखदूम साहब, आपका ये जो प्रेशर ग्रुप बना है, माशाल्लाह अनवर सफुल्ला साहब जो है शुरू से पीपल पार्टी के हैं, क्या आप भी इस टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से आएंगे प्रेशर ग्रुप के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि अभी तो फ़िलहाल आपको पता है कि जिस तरह पॉलिटिकल सूरत हाल अभी जो एक टर्मोइल क्रिएट हुआ हुआ है, और लीगल लिम्बोस को जब ये ख़त्म कर लेंगे तो अभी तो एक प्रोसेस हमारा चलना है कि आया मतलब कि सैफ बरदरान यहाँ पे अगर मतलब कि लॉन्च होते हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसको कोलिजन करके कंटेस्ट करते हैं, तो मे बी मल्टीपल उसके ऊपर ऑप्शंस हैं मेरे पास कि आया हमें पार्टी की तरफ ज्वाइनिंग करनी चाहिए या हमें इंडिपेंडेंट। और चूँकि आपको पता है कि मैं पीटीआई के साथ वाबस्तगी रही है और अभी भी मैं हूँ, क्योंकि ऑफिशियली मैंने उनको पार्टिंग ऑफ द वेज जो है वो अभी नहीं किया, और जब करूँगा तो वो अपने जितने भी वोटर्स सपोर्टर्स और नाज़मीन हैं, ताकि जब मैं इस पार्टी को, चूँकि मेरे पार्टी के साथ जो हम विज़न लेके आए थे कि हम इसकी कंपैटिबिलिटी रखते थे हम इस पार्टी के साथ, लेकिन जो मामलात डिसएग्रीमेंट्स थे, कुछ शैम प्रॉमिसेस हुए, कुछ हमारे साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, और उससे हम बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड थे, मायूसी थी। तो अभी चूँकि आपको पता है कि अब पॉलिटिकल सिनेरियो और इतने वार्म अप गेम्स शुरू हो गई हैं, तो उसमें अब हम अपने वर्कर्स से, सपोर्टर्स से उनको बुलाकर उनसे पूछेंगे कि आया अब इस सूरत हाल में हमें कौन सा ट्रेजेक्टरी या कौन सा पाथ हमें सूट करेगा, ताकि हमारा जो एक फ्यूचर है वो एक डार्क ना हो, ब्राइट हो। और वो इंशाल्लाह विद द कंसल्टेशन ऑफ हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, और इनके साथ भी है मेरा चूँकि अच्छी एक रिलेशन हिशाम खान साहब के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉज इंगेज्ड, तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि हमारा जो अगर ये प्रेशर ग्रुप अगर डेवलप हो गया, तो मेरे ख़्याल में हम जो अभी भी पॉलिटिक्स में हैं वो इस वजह से हैं कि हम लोगों को कुछ डिलीवर कर सकें। अगर किसी पार्टी की बेस के ऊपर हम डिलीवर कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, बट चूँकि अभी सूरत हाल ऐसी है कि अगर हम पार्टी को अगर बेस बना के आते हैं तो उसमें जिस तरह बुज़ुर्गों ने अभी जिक्र किया कि वो बिल्कुल अभी डाउन टर्न है, एक नोज़ डाइव लगाई हुई है, तो उसको अगर अपनी जगह पे लेके आना थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। मखदूम साहब, ये सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, यकीनन आप 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप वाबस्ता रहे, आपके रवाबित भी रहे, मिलना मिलाना भी रहा, तो अभी जो सिचुएशन आप बना रहे हैं या जिस तरह से आप अपनी नाराज़गी शो कर रहे हैं और आप अपने लिए कोई और पाथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो क्या राब्ते पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से या कहीं से आपसे राब्ते हुए हैं? क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड तो बना दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि टिकट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि और हर हवालों से कहीं से बात ना भी हो रही हो इलेक्शन की, तहरीक इंसाफ की तरफ से तो इलेक्शन की बात हो रही है और वो पार्टी बोर्ड भी बना दिया गया है। तो कहीं आपने आपकी खफगी, आपकी नाराज़गी, आपने कहीं पे इत्तला की, आपसे कोई राब्ते रहे? जी, रिसेंटली अभी मेरे साथ रवाबित में हैं जो डी खान की और जो भी अदर जो आप समझते हैं कि एक प्रेस्टीज वाले जो लोग हैं, जो इस वक्त आप सीनियर्स और इस वक्त जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उन्होंने रवाबित किए हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम मालूबर करेंगे कि अगर वो हमारे साथ बैठ के जो हमारे मसले को अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि जो हमारे साथ इन्होंने प्रॉमिसेस किए वो उसके ऊपर आप समझ लें कि वो एक तो होता है ना कि पार्शली आप कोई डिलीवर कर देते हैं किसी के साथ, तो वो तो मतलब कि वो भी नहीं हुए। तो अब उसके ऊपर फिर हम वो कहते हैं कि पास्ट कंसिडरेशन इज़ ऑलवेज अ बैड कंसिडरेशन। तो वो अगर वो कहेंगे कि जी कल आपको करेंगे, ये फैसिलिटेट करेंगे या वो करेंगे, तो मेरे ख़्याल में सियासत में तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में इसको निगेट करना चाहिए, रादर देन कि उसमें बंदा खुद ही कंटेस्ट करे, चाहे आपके 1000 वोट है, 2000 वोट है। तो हम वैसे भी अभी न्यू कमर हैं, तो इट विल टेक टाइम। मैं ये नहीं कहता कि हम आते ही कोई धूम मचा देंगे, बट ये भी नहीं है कि मतलब कि हमारी यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी है
اور الحمدللہ میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نیب تحصیلدار سے لے کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر تک ڈی اے خان میں رہے ہیں اور انہوں نے بڑی خدمات کی اور اس فیملی کو بھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور مورلی بھی فائنینشلی بھی. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ 2018 میں مخدوم مرید کاظم نے میرے ساتھ جو پرومس کیا تھا وہ بھی بریچ ہو گیا اور اس سے جو میرے مطلب کہ جو آپ ایموشنز ہیں جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ یا کوئڈ پرو کو جو ایک سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی ابھی اسی سچویشن میں چلا گیا. ادروائز اگر میرے ساتھ انہوں نے اس وقت بیکنگ کی ہوتی تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی plunge into politics of City 2 rather than یہ میں حلقہ ان کو چھوڑ دیتا چونکہ وہ پہلے سے ہی اس حلقے میں کافی مقبول بھی ہیں اور کافی ورک آؤٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. بٹ اب یہ ہم کہیں کہ وہ کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں اور ہم چھوڑ دیں گے تو ابھی آئی ول ناٹ سپورٹ دس. اچھا مقصود صاحب یہ بتائیں کہ احتشام جاوید اکبر نے جو ہے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت بھی کر لی اور صاف ظاہر ہے وہ پہلے بھی ان کے ممبر ہیں, ان کو جو ہے تحصیل کا نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا اور کافی سارے فنڈز بھی دیے گئے ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی نے آپ کے لیے راستہ بند کر دیا ہے؟ دیکھیے نا جی, دیکھیے جس وقت پی ٹی آئی کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت تھی ہم نے اس پارٹی کو سٹینڈ بائی کیا, ان کا جھنڈا لے کے ہم ہر جگہ پر جاتے رہے اور اس وقت اس کو سپورٹ کیا جب انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہائی پرائسز ہو گئے کہ لوگ بڑے حیران تھے کہ اب کیا ہوگا, پی ٹی آئی کا کیا ہوگا. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کنٹینیوٹی رکھی, کنسسٹنٹ رہے اور ورک آؤٹ کرتے رہے اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل باڈی الیکشن میں کہ پی ٹی آئی نے ایک تھرڈ قوت کی شکل میں یہاں پہ ایمرجنس ہوئی اس کی. اب اس ایمرجنس کے باوجود جو لوگ سنالی گسٹرز تھے, جو ہمیشہ انہوں نے کراس فلورنگ کی, ٹھیک ہے, وہ لوگ آج پھر انہی کے حمایتی بن چکے ہیں. جب اس حلقے میں کوئی آج پہ آپ دیکھ لیں سوائے پچھلے سال 2018 میں دیکھیں, پچھلے اپنے چلے جائیں تو اس میں کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں تھا. انہوں نے الحاق کیا بٹ ڈسپائٹ آف دس فیکٹ, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں تھا. مخدوم صاحب کا الحاق تھا پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن ٹکٹ انہوں نے نہیں لیا. ان کو یہ تھا کہ یار اٹس ورتھ لیس, ٹھیک ہے جی. آج جب یہ سچویشن اس طرح ڈیولپ ہوئی, یہ آج پاپولیرٹی جو ریٹ ہے آئی کے کا وہ اس حد تک چلا گیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ دیں, ہمیں ٹکٹ دیں. تو اس وقت ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا. اگر ٹھیک ہے تو جو آپ کا ورکر ہوتا ہے وہ آپ کا بازو ہوتا ہے, آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب کہ مے بی آئی ووڈ ناٹ بی ان دا ریس, جو ان کے سمجھ میں ہے کہ یار یہ ابھی ریس میں نہیں ہے تو کون لے آئے گا ریس میں. اگر آپ کا پارٹی ورکر ہی آتا ہے آگے ریس میں, آپ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یار یہ ہے یار وہ ہے, یا پی ٹی آئی اتنا ووٹ لے جائے گی. کسی کو تھا, توقع تھی. اب جتنے بھی آپ یہاں پہ میڈیا سر, یہ ایک سوال ہے, جی علی امین سمجھے یا پی ٹی آئی سمجھے, آپ کے ساتھ انہوں نے وفائی نہیں کی, مخدوم گروپ کے ساتھ دو گروپ تھے, دونوں کے ساتھ وفا اس نے نہیں کی. جی فرید کاظم شاہ سے انہوں نے ووٹ لیے, اس کو بھی سائڈ پہ لگایا, آپ کو بھی لگا دیا, تو آپ کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے مخدوم گروپ جو نہیں؟ دیکھیے جی, میں آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے. سڈن ڈیمائز آف مرید کاظم صاحب مرحوم, تو مخدوم صاحب میرے پاس آئے, مرتضی صاحب میرے بڑے ہیں فیملی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ اب کیا کیا جائے صورتحال. میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے تحصیل دے دیں, میں این اے چھوڑ کے تحصیل پہ لڑوں گا, چاہے میں لڑوں چاہے میرے بہنوئی ہیں, کزن ہیں, میرے فرسٹ کزن ہیں مجتبیٰ بھائی. میں نے کہ میں جس کو بھی لڑاؤں ہم دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. اگر آپ تحصیل چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایم پی اے کے اوپر, لیکن آپ بھائی جب کہتے ہو, خاندان بھی کہتے ہو, چھوڑتے کچھ نہیں ہو, تو اس کے اوپر پھر میرے خیال میں ان کے ساتھ کنٹروینشن تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تحصیل بھی نہیں چھوڑنی, ایم پی اے بھی نہیں چھوڑنا, آپ پپلا چلے جاؤ, آپ سٹی 2 چلے جاؤ, آپ سٹی 1 چلے جاؤ.
تو میں نے کہا جی ابھی جو یہاں پہ کچھ کنجیکچرز وغیرہ ہیں اور اسپیکولیشنز یہ ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ مخدوم صاحب این اے پہ چلے جاؤ. تو میں نے کہا این اے پہ کیسے چلا جاؤں جب 2018 کا میں نے ان کا حال دیکھ لیا. اس وقت تو ایک سپریمو لیڈر تھے مرید کاظم صاحب جو ایک دوسرے کے لیے میرے لیے یا کسی دوسرے لیڈر کے لیے ووٹ مانگ سکتے تھے. اب دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ اپنے لیے ووٹ مانگیں گے یا میرے لیے ووٹ مانگیں گے. تو یہ کویسچن مارک ہے جس کی وجہ سے مطلب کہ ہمارا آپس میں یہ ایک منٹ جی دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سوالات جو آپ کر رہے ہیں یہ پری میچور ہیں. اب تک نہ اناؤنس ہوا ہے نہ الیکشن کا کوئی پتہ ہے بات ہے. یہ جب نزدیک آئیں گے تو اس وقت یہ چیزیں پھر جو ہے نا ہل جل اس وقت ہوگی. اس وقت تو سارا ابھی انسیٹلڈ ہے نا. صاحب جی صوبائی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور دیگر جو امیدوار ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں اور مخدوم صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہا تھا کہ انشاءاللہ صوبائی سیٹ پر بھی اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ابھی جو چونکہ ابھی فیلڈ میں وہ آ گئے ہیں تو یہ بھی پتہ چلے ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں کہ مخدوم صاحب کون سی پارٹی کے ساتھ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے یا کسی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں یا آزاد حیثیت سے آ رہے ہیں. یہ جو ابھی کے سوالات ہیں تو یہ بنتے ہیں اسی لیے کیا. اور دوسرا مخدوم صاحب علی امین نے جو ہے قیوم حسام کو کریش کیا ہے, مظہر جمیل الازئی کو کریش کیا ہے, مخدوم مرید کاظم کو اور سمیع الازئی کو بھی کریش کیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے متبادل جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کیا اس کے مقابلے میں اور آپ نے کافی جو ہے اس کو 2018 میں نقصان بھی دیا تھا, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کی سیاست کو کریش کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ وہ کیا؟ اور ابھی بھی 1 گھنٹہ پہلے بھی میری اطلاعات کے مطابق آپ کو وہ فون کال کر رہا تھا اور میسیجز بھی سنا ہے کہ کر رہے تھے. تو اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر اعتبار کرنے کی کوئی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی پارٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست تو ایسی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے رابطہ بھی کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں ہم بیٹھ کے آپس میں مزید ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی راستہ نکال لیں. لیکن یہ ہے کہ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ جب میں اس وقت پولیٹکس میں آیا ہوں لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے. جب میں جس طرح بزرگوں نے عرض کیا کہ جب اگر میں سیلف کا سوچوں گا تو پھر اٹ مینس کہ میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا. تو میرا تو ابھی یہی ذہن ہے کہ چاہے میں 1000 ووٹ لوں 500 ووٹ لوں, جو کہ لوگ ایزیوم کرتے ہیں, تو خیر کوئی بات نہیں یار, 500 بھی لے کے اور 1000 میں بھی تو وہ کنٹینڈر ہی ہوتا ہے, کنٹیسٹنٹ تو وہی ہوتا ہے. تو مطلب کہ میں تو یہی پلان میں ہوں کہ میں PK 111 کے اوپر کنٹیسٹ کروں. تھینک یو جی.